اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابو القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ فاتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون صلوات اللہم صلی علی محمد۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد اور توصیف پروردگار عالم کے لیے، اور درود و سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر معصوم اولاد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہمارا آخری رسول، آخری پیغمبر، خاتم الانبیاء، سید المرسلین، طٰہٰ، یاسین، مزمل و مدثر، کہ جس کا چلنا مشیت ہے، جس کا بولنا شریعت ہے، جس کی سانسیں تلاوت ہیں، جس کی نیند عبادت ہے، جس کی عقل قرآن ہے، جس کی فکر تفسیر ہے، جس کا نفس نور ہے، جس کا جسم نور گر ہے، جس کے دن کی گھڑیاں مقدس ہیں، جس کی راتیں تطہیر ہیں، جو لبوں کو جنبش دیتا ہے تو مشیت کہتی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ وہ نبی ہے کہ جب کنکڑیاں پھینکتا ہے تو مشیت کہتی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ یہ وہ نبی ہے کہ جب لوگ اس کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں تو مشیت کہتی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ وہ نبی ہے کہ جو سراپا معجزہ ہے، جو سرتپا معجزہ ہے، جس کا بال معجزہ، جس کی کھال معجزہ، جس کے آلات تنفس معجزہ، جو سراپا معجزہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ سید المرسلین ایک مرتبہ مکہ سے باہر جا رہے ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا نے آپ کے ناخنوں کو کاٹا۔ ناخن پھینکے نہیں، بلکہ ان ناخنوں کو رومال میں رکھ کے محفوظ مقام پر رکھ دیا، اس لیے کیونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نبی کی پہلی عارفہ ہیں کہ جو نبی کی معرفت رکھتی ہے۔ یہ وہ زوجہ ہے جو صرف نبی کی شریک حیات نہیں ہے بلکہ نبی کی شریک مقصد حیات ہے۔ آپ کے ناخنوں کو پھینکا نہیں، جانتی ہیں کہ جو چیز نبی سے منسوب ہو جاتی ہے وہ لائق عزت بن جاتی ہے، وہ لائق احترام بن جاتی ہے۔ بی بی نے ان ناخنوں کو، نبی کریم کے ان مبارک ناخنوں کو رومال میں رکھا اور ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ نبی کریم غار حرا میں عبادت الہی کے لیے چلے گئے، کافی دن گزر گئے، نبی واپس نہیں آئے۔ نبی کی یاد ستائی تو بی بی نے رومال کھولا کہ ناخنوں کی زیارت کر لوں جو نبی سے منسوب ہیں، جو نبی کے ہی ناخن ہیں۔ اب جو رومال کھولا بی بی نے تو وہ رومال کے اندر جو ناخن تھے وہ ناخن نہیں تھے بلکہ نفیس اور نایاب در بن چکے تھے۔ تو جب چیز نبی سے منسوب ہو جاتی ہے تو ڈیڈ سیلز بھی ہوں لائق احترام بن جاتی ہے، لائق تعظیم بن جاتی ہے، لائق تکریم بن جاتی ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کے گاؤں اور قریے کا پانی کڑوا تھا۔ آپ نے شکایت کی کہ نبی اللہ، میرا جو گاؤں ہے، میرا جو قریہ ہے، اس کا جو کنواں ہے، اس میں جو پانی ہے وہ میٹھا نہیں ہے بلکہ وہ کڑوا ہے۔ نبی نے کہا کاسا لے کر آؤ۔ جابر کاسا لے کر آئے۔ نبی نے اپنا لعاب دہن اس کاسے میں ٹپکا دیا اور حکم دیا کہ جاؤ جابر، میرے اس لعاب کو کنویں میں ڈال دینا۔ جابر لعاب دہن رسالت نبی کو لے کر اپنے قریے اور گاؤں میں گئے اور کنویں میں نبی کا لعاب ڈالا
اور اب جو پانی چکھا تو پانی کڑوا نہیں تھا بلکہ آب شیری بن چکا تھا۔ تو جس پانی میں نبی کا لعاب شامل ہو جائے وہ آب شیری بن جائے، جس خاک میں نبی کا لہو شامل ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خاک شفا نہ بنے؟ تو نبی سراپا معجزہ ہے، چلتا پھرتا معجزہ ہے۔ نبی کا بال معجزہ، نبی کا کھال معجزہ، نبی کے ناخون معجزہ، نبی کا لعاب معجزہ، نبی کے پسینے کے قطرات معجزے، یہ سر تپا معجزہ ہے۔ یہی سبب ہے اگر بال معجزہ نہ ہوتے، ہم تو وہ قوم ہے جو نہ بالوں کو فراموش کرتی ہے، نہ بال کو بھولتے ہیں نہ آل کو بھولتے ہیں۔ مامون کا دربار ہے، ایک تاجر آیا، اس نے آ کر دعویٰ کیا کہ میرے پاس تمہارے نبی کے بال ہیں۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ اس تاجر نے کہا تم محسوس نہیں کرتے کہ تمہارا دربار ایک غیر معمولی خوشبو سے معطر ہو چکا ہے؟ اس نے 8 بال پیش کیے کہ یہ تمہارے نبی کے بال ہیں، تمہارے رسول کے بال ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ تصدیق کیسے ہو کہ یہ نبی اللہ کے بال ہیں۔ تو پھر اسی کو بلایا گیا جو مشکل کشا کا مشکل کشا بیٹا تھا، جو ولی خدا تھا، جو حجت خدا تھا، اور مامون نے بلا کر مولا کو پریشانی حل کروا کر یہ بتا دیا کہ ممکن ہے کہ بربنائے جہالت یا سیاست یا مصلحت انسانیت غیر اولیاء کو اپنا ولی سمجھ لے، لیکن اگر مضطرب روحوں کو کوئی سکون بخشتا ہے تو وہ اللہ کا حقیقی ولی خدا بخشتا ہے۔ امام تشریف لائے، مامون کے دربار میں تشریف لائے، کہا کیا ہے تیرا دعویٰ؟ اس تاجر نے کہا میرا دعویٰ ہے کہ یہ جو بال ہیں میرے پاس 8، یہ آپ کے نبی کے ہیں، آپ کے جد کے ہیں، پیغمبر خدا کے ہیں۔ تو اس نے کہا پیش کیا جائے۔ جب اس نے پیش کیے، مولا نے 8 بالوں کو دیکھا، 5 بال الگ کر دیے، 3 بال الگ کر دیے، کہا یہ 5 نبی کے ہیں، یہ 3 نبی کے نہیں ہیں۔ مامون نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ ان 5 بالوں سے مجھے میری خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ مامون نے کہا میں مطمئن نہیں ہوا، کوئی اور دلیل پیش کریں۔ امام نے کہا آگ روشن کی جائے۔ آگ روشن کی گئی، امام نے 8 بال اٹھا کر اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیے۔ جو نبی کے بال تھے وہ بچ گئے، جو نبی کے بال نہیں تھے وہ جل گئے۔ امام نے قیامت تک کے لیے اصول قائم کر دیا، اصول مقرر فرما دیا کہ جو نبی کے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، جو نبی کے نہیں ہوں گے وہ جل کے خاکستر ہو جائیں گے۔ تو نبی پروردگار عالم کا معجزہ ہے۔ جناب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے علماء اکابرین میں سے ہیں، ان کی ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جس کا نام ہے حق الیقین۔ اس میں جناب صاحب حق الیقین نے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے، نبی کے 24 معجزات درج فرمائے ہیں جو آپ کے صرف جسم مبارک سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں 2 معجزات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ کا سایہ نہیں تھا، یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا۔ ابر آپ پر سایہ فگن رہتا تھا، یہ بھی آپ کا معجزہ تھا۔ لیکن خالص انہوں نے ان معجزات کو درج فرمایا ہے حق الیقین میں جو آپ کے جسم مبارک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں 2 معجزات ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم کے ایک معجزہ ہے کہ جناب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی پیشانی مبارک سے ایک ایسا غیر معمولی نور پھوٹتا تھا کہ روایت ہے جناب عائشہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کی پیشانی سے ایسا نور برآمد ہوتا تھا کہ اگر ہماری سوئی گم ہو جاتی تھی تو سوئی ڈھونڈنے کے لیے ہمیں چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، نبی کی پیشانی سے پھوٹتا ہوا نور کافی تھا کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک یہ معجزہ نبی کا کہ آپ کی پیشانی سے غیر معمولی نور برآمد ہوتا تھا۔ تو کیا یہ معجزہ صرف نبی کی ذات تک محدود تھا؟ اگر یہ معجزہ صرف نبی کی ذات تک محدود ہوتا تو شب ہجرت کفار قریش دھوکہ نہ کھاتے کہ زیر چادر نبی لیٹا ہے یا ولی لیٹا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ جو معجزات نبی سے منسوب ہیں، آپ کے جسم مبارک سے منسوب ہیں، وہ صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ معجزات اور یہ شان ہر دور کے محمد کی ہے۔
دوسرا معجزہ کہ آپ کی جسم مبارک سے ایک ایسی غیر معمولی خوشبو بلند ہوتی تھی کہ اگر نبی کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو ہفتوں یہ خوشبو مبارک گلیوں کے اندر باقی رہتی تھی۔ اگر نبی کسی گلی سے گزرے، کئی دن گزر گئے اور کوئی وہاں سے گزرتا تھا تو سمجھ جاتا تھا کہ اس گلی سے نبی گزرے ہیں۔ اگر یہ معجزہ صرف ذات نبی تک محدود ہوتا، ذات نبی تک محدود ہوتا، دیکھیے یہ خوشبو آپ کے جسم مبارک سے بلند ہوتی تھی۔ ہم لوگ شب جمعہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، حدیث قصہ کے اندر ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اماں میں ایک ایسی پاک اور میٹھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے جد میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ امام حسین تشریف لاتے ہیں تو یہی تاثر ہے کہ انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسی پاک اور میٹھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے جد میرے نانا رسول اللہ کی خوشبو ہے۔ تو اس کا مطلب آپ کے جسم مبارک سے ایک ایسی غیر معمولی خوشبو بلند ہوتی تھی۔ یہ نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اگر کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو بعد میں آنے والا شخص سمجھ جاتا تھا کہ اس گلی سے نبی کا گزر ہوا ہے، یتیم عبداللہ کا گزر ہوا ہے۔ اور اگر یہ معجزہ صرف ذات نبی تک محدود ہوتا تو جابر بن عبداللہ انصاری کے بڑھتے ہوئے قدم نہ رکتے اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری یہ نہ کہتے کیا میں رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہوں؟ آنے والے نے کہا کہ میں محمد ابن علی ابن حسین ابن علی المرتضیٰ ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، جابر بن عبداللہ انصاری نابینا ہو چکے تھے، آپ کو وہی خوشبو محسوس ہوئی کہ جو نبی کے جسم مبارک سے بلند ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ معجزات صرف ذات نبی تک محدود نہیں تھے بلکہ آپ کے ہر وصی کی یہی شان تھی کہ جو معجزات نبی سے تعلق رکھتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ نبی ہے کہ جو پروردگار عالم کا معجزہ ہے، جو جیتا جاگتا معجزہ ہے، جو سر تپا معجزہ ہے، یہ شان ہے نبی کی۔ یہی سبب ہے کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا تجارتی کارواں روانہ کیا اور رسول اسلام کو اس کا سرپرست بنایا تو اپنے غلام خاص میسرہ کو بلا کے کہا میسرہ تم آقا بن کر نہیں جا رہے، یتیم عبداللہ کے غلام بن کر جا رہے ہو۔ اب تمہارا کام کارواں کی نگرانی نہیں ہے، جو کام تم کرتے چلے آ رہے تھے آج وہ تمہارا کام نہیں، بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے رات دن صبح شام یتیم عبداللہ کی عادات و اطوار و کردار و رفتار و گفتار پر نظر رکھو اور مجھے آ کے رپورٹ دو کہ تم نے کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا۔ یہ تجارتی کارواں گیا اور جب لوٹ کے آیا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے سوال کیا میسرہ یتیم عبداللہ کی کیفیت بیان کرو، ان کا حال بیان کرو، تم نے کیا دیکھا، تم نے کیا محسوس کیا؟ میسرہ کہتے ہیں کہ خلق کا عظیم ہے، خلق کا کریم ہے، گفتار کا صدیق ہے، کا کیفیت بیان کرو۔ کہا بی بی ابر اس پر سایہ فگن رہتا ہے، نقش کف پا ریت پر ظاہر نہیں ہوتے، شاخیں جھک جھک کر جسے سلام کرتی ہیں، کا کیفیت بیان کرو۔ کہا کہ عرب کے اندر خاندان بنی ہاشم ہے جو اپنی سخاوت کے لیے مشہور ہے، خاندان بنی ہاشم کے اندر جناب عبداللہ کی شان الگ ہی پائی جاتی ہے، جناب ابو طالب اپنی سخاوت کے لیے مشہور ہے، جناب عبداللہ کا یہ بیٹا ہے اور سید البطحہ کا یہ پروردہ ہے۔ کہا کیفیت بیان کرو، کوئی نقص بیان کرو، اگر تم نے کوئی عیب دیکھا ہو تو وہ بیان کرو۔ کہا بی بی
عرب تجارتی کارواں لے جاتے ہیں، موسم میں حدت و حرارت و شدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، گرمی کے نتیجے میں ان کے جسموں سے پسینہ نکلتا ہے، پسینے میں بدبو ہوتی ہے، اور پسینے کی بدبو کو دور کرنے کے لیے عرب مشک، عنبر اور کستوری کا استعمال کرتے ہیں۔ مگر اے پاک سیدہ تیری عظمتوں کی قسم، اس سفر میں نہ مشک کی ضرورت، نہ عنبر کی ضرورت، نہ کستوری کی ضرورت، جس میں نبوت سے پھوٹتا ہوا پسینہ مجھ سے اعلیٰ ہے، کستوری سے بہتر ہے، عنبر سے بہترین ہے۔ کہا کوئی تو خطا تم نے دیکھی ہوگی، کوئی تو عیب تم نے دیکھا ہوگا۔ کہا نہیں بی بی، میں نے کوئی عیب نہیں دیکھا، یہ ہے ہی ایسا بے عیب کہ بنانے والے نے اس میں کوئی عیب خلق ہی نہیں فرمایا۔ تو یہ ہے شان رسالت۔ میسرہ مسلمان نہیں، غیر مسلم تھا، لیکن جس بی بی کا غلام تھا، یہ ثابت کر دیا کہ اگر خدیجۃ الکبریٰ کے غلام بن گئے تو عیسائی بھی ہوگے، ذات مصطفیٰ بے عیب نظر آئے گی، اور اگر کسی اور کے غلام بن گئے تو پھر رسول اللہ کی بے عیب اور پاک و پاکیزہ ذات بھی تم کو عیب دار نظر آنے لگے۔ قرآن مجید میں اعلان ہوتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جس آیہ کریمہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ فَأَتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ اس پر ایمان لے کر آؤ، میرے نبی پر، میرے پیغمبر پر۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، قرآن مجید نے ایک لسٹ بیان کی ہے کہ اگر تم نے ان چیزوں کو اپنایا اور اس کی اتباع کی اور مانا اور قبول کیا تو تم مفلحون میں سے کہلاؤ گے، تم فلاح پانے والوں میں سے کہلاؤ گے، تم کامیاب اور کامران کہلاؤ گے۔ اور وہ شرائط کیا ہیں؟ شرط اول ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، میرے نبی پر ایمان لے کر آؤ، اور ایمان لانا کافی نہیں ہے، وَعَزَّرُوهُ، اس کی عزت کرو۔ یعنی شرط اول ہے نبی پر ایمان لانا، لیکن قرآن نے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان لانا کافی نہیں، ایمان لانے سے کام نہیں بنے گا، فلاح حاصل نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوگی صرف۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اس پر ایمان لے کر آؤ، اور ایمان کے بعد وَعَزَّرُوهُ، اس کی عزت کرو، اور عزت کے بعد وَنَصَرُوهُ، اس کی نصرت بھی کرنا ہے۔ فَأَتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس نور کی بھی اتباع کرنی ہے جو پروردگار عالم نے اس کے ساتھ نازل فرمایا۔ یہ ہے کامیابی کی سیڑھی، یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ہے کامیابی کے شرائط کہ نبی پر ایمان لانا، نبی کی عزت کرنا، یعنی نبی کا پروٹوکول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا بڑا بھائی ہے، یہ نہیں ہے کہ نبی ہمارا دوست ہے، نہیں، نبی نبی ہے، نبی پیغمبر خدا ہے، وہ نہ تمہارا بڑا بھائی ہے، وہ نہ تمہارا دوست ہے، بلکہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اس کی عزت کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کی تکریم بجا لانا شریعت کی نقطہ نظر سے، قرآن مجید کی نقطہ نظر سے ہم پر واجب ہے، نبی کا پروٹوکول ہے۔ قرآن مجید نے سورہ حجرات کی ابتدائی آیتوں میں نبی کے پروٹوکول کو بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کیا ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنا۔ یعنی نبی کا پروٹوکول یہ ہے کہ نبی کے سامنے ادب سے گفتگو کرو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر فوقیت نہ دو، اس کو نبی کی آواز سے نہ بڑھاؤ۔ نبی تو خود ایسے گفتگو کرنے والے تھے، تو پھر تمہاری آواز کیسی ہونی چاہیے؟ نبی کی آواز سے کم ہونی چاہیے، ادب سے، حفظ مراتب کے ساتھ، تعظیم و تکریم کے ساتھ نبی سے گفتگو کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا۔ جیسے تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ایسے میرے نبی سے بات نہ کرنا۔
وہ طٰہٰ و یاسین ہے، وہ مزمل و مدثر ہے، وہ پیغمبروں کا افتخار ہے، وہ پروردگار عالم کا شاہکار ہے، وہ محبوب الہی ہے۔ اس سے ایسے گفتگو نہ کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو۔ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا۔ اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کیا، یعنی قرآن نے کھل کے یہ بیان کر دیا، اگر تم نے نبی کے سامنے چیخ کر گفتگو کی، بلند آواز میں گفتگو کی، تلخ لہجے میں گفتگو کی، اگر تمہارے لہجے کے اندر تلخی گھلی ہوئی ہے، کڑواہٹ گھلی ہوئی ہے، اور نبی سے گفتگو کر رہے ہو، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے قرآن مجید کی نگاہوں میں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تمہارے اعمالوں کو غارت کر دے گا، فنا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ یعنی یہ ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا یہ ہے کہ جو تمہارے اچھے اعمال ہوں گے، جو تمہاری نیکیاں بھی ہوں گی، وہ مٹ جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، اگر نبی کے سامنے تم نے اونچی آواز میں گفتگو کی۔ یہ ہے نبی کا پروٹوکول، یہ ہے نبی کی عزت۔ اور نبی کی عزت کیا ہے، تعظیم کیا ہے، تکریم کیا ہے؟ کون ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بڑھ کر کے جو ہم کو بتائے کہ نبی کی تعظیم کیا ہے، نبی کی عزت کیا ہے، نبی کی تکریم کیا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بتایا کہ نبی کی تعظیم و تکریم کیا ہے، اور اس کا اظہار امیر المومنین نے اپنے کلام میں فرمایا ہے۔ امیر المومنین کا کلام تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے۔ حاکم شام نے امیر المومنین کو خط لکھا، امیر المومنین نے اس کا جواب تو دیا، لیکن منظوم جواب دیا، نظم کی شکل میں، پوئٹری کی شکل میں، اور اس کا مطلع یہ ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سبقتکم الی الاسلام طرا مقرب النبوۃ بطن امی۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ تم کل کے مسلمان مجھ علی پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہو۔ سبقتکم الی الاسلام طرا مقرب النبوۃ بطن امی، حالانکہ علی وہ ہے جس نے اس وقت نبوت کی گواہی دی جس وقت وہ اپنی ماں کے شکم کے اندر موجود تھا۔ سبقتکم الی الاسلام طرا، تم کل کے مسلمان مجھ علی پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ علی وہ ہے، علی نبی کا وصی ہے، علی نبی کا جانشین ہے۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی رہا ہے، ہر نبی نے اپنا وصی حکم الہی سے مقرر فرمایا ہے۔ کوئی وصی امت، کوئی نبی امت کو چھوڑ کر نہیں گیا جب تک اس پر اپنا وصی مقرر نہ فرما دیا۔ اور وہ وصی نبی بھی ہو سکتا ہے، ولی بھی ہو سکتا ہے۔ آدم نے اپنے بیٹے شیس کو اپنا وصی قرار دیا، جناب نے نوح نے اپنے بیٹے سام کو اپنی وصی بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو اپنا وصی قرار دیا، اپنے دوسرے بیٹے جناب اسحاق کو اپنا وصی بنایا، جناب اسحاق نے اپنے بیٹے جناب یعقوب کو اپنا وصی بنایا، جناب یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ان کے بیٹے تھے ان کو اپنا وصی بنایا، جناب زکریا نے اپنے بیٹے کو، جناب داؤد نے اپنے بیٹے کو، جناب سلیمان نے اپنی اولاد میں سے، اپنی ذریت میں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جناب ہارون کو اپنا وصی بنایا۔ پھر
ان کے انتقال کے بعد جناب ہارون کا انتقال ہو گیا تھا حضرت موسیٰ کی زندگی میں، پھر بھی بنی اسرائیل کو وہ ایسے چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ یوشع ابن نون جو آپ کے رشتہ دار تھے اور حضرت یوسف کی اولاد میں سے، ان کو اتنا وسیع بنایا ہے۔ علماء میں اختلاف ہے کہ یوشع نبی تھے یا ولی تھے، اور جناب عیسیٰ نے جو رسول اللہ سے پہلے تھے اپنے خالہ زاد بھائی شمعون کو اپنا وسیع بنایا۔ توریت میں اس کا ذکر ہے، توریت میں ذکر ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اپنا وسیع بنانا چاہتا ہوں، یہ حضرت ہارون کے بعد کی بات ہے، جب اس دنیا سے جانے والے ہیں حضرت موسیٰ، تو پروردگار عالم نے کہا کہ یوشع ابن نون کو اپنا وسیع بناؤ اور باقاعدہ تقریب کرو، پروگرام کرو، اپنی وصایت کا اعلان کرو۔ اور حضرت موسیٰ نے اپنی وصایت کا اعلان کیا کہ بنی اسرائیل جمع ہو گئے، اور جناب یوشع ابن نون کو بنی اسرائیل کے سامنے حضرت موسیٰ نے بلند کیا، اور اپنی انگوٹھی حضرت موسیٰ نے جناب یوشع ابن نون کے انگلی میں پہنائی نشانی کے طور پر۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے مبارک دی، کاہن اعظم وہاں پر موجود تھا، حضرت موسیٰ نے کاہن اعظم کی موجودگی میں اور بنی اسرائیل کی موجودگی میں جناب یوشع ابن نون کو بلند کیا بنی اسرائیل کے سامنے، اور کہا کہ دیکھو میرے بعد یہ میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ توریت میں اس کا ذکر ہے۔ تو جب آدم نے شیش کو بنایا، نوح نے سام کو بنایا، حضرت ابراہیم نے اسحاق اور جناب اسماعیل کو بنایا، یعقوب نے یوسف کو بنایا، تمام انبیاء نے اپنے ذریت اور اپنے اہل بیت میں سے کسی نہ کسی کو اپنا جانشین اور وصی بنایا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آخری پیغمبر بنا وصایت کا اعلان کیے ہوئے، بنا اپنا وصی بنائے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، اور ہر نبی نے اپنا وصی اپنے ہی خاندان اور اپنی ذریت اور اپنے اہل بیت میں سے بنایا؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اپنی ذریت کو چھوڑ کر اپنے اصحاب میں سے اپنا وصی بنائے؟ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی یہ سنت رہی ہے، اور اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کی سنت کبھی چینج نہیں ہوتی۔ یہی سبب ہے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے یوشع ابن نون کی وصایت کا اعلان کیا تھا، غدیر خم میں رسول اسلام نے اپنے بھائی، اپنے ابن عم کا اعلان حکم الہی کے تحت مسلمانوں کے سامنے 1.25 لاکھ کے مجمع میں، جس کی تاریخ آنے والی ہے، اپنی وصایت کا اعلان کیا کہ میرے بعد علی میرا وصی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ امیر المومنین کی وصایت کا اعلان ہے، اور وصی کا انکار نبی کا انکار ہوتا ہے۔ اگر ہم نے علی کا انکار کر دیا تو نبی کا انکار کر دیا، اگر ہم نے یوشع ابن نون کا انکار کر دیا تو ہم نے حضرت موسیٰ کا انکار کر دیا، اگر ہم نے اسحاق کا اور اسماعیل کا انکار کر دیا تو ہم نے حضرت ابراہیم کا انکار کر دیا، اگر ہم نے حضرت یوسف کا انکار کر دیا تو ہم نے حضرت یعقوب کا انکار کر دیا، اگر ہم نے شمعون کا انکار کر دیا تو جناب عیسیٰ کا انکار کر دیا۔ تو ہر نبی کا جانشین رہا ہے، اور وہ جانشین یا تو نبی رہا ہے یا وصی رہا ہے یا ولی رہا ہے۔ جیسے جناب عیسیٰ کا جو وصی ہے جناب شمعون، وہ نبی نہیں ہے لیکن ولی خدا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اسلام پر نبوت تمام ہو گئی، اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب خاتم الانبیاء ہیں، لیکن نبی کے بعد جو آپ کا وصی ہے وہ نبی نہیں ہے بلکہ ولی خدا ہے، جس کی وصایت کا اعلان کیا۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کی خود شہادت موجود ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ غار حرا میں میرے علاوہ کوئی اور نہ ہوتا تھا، میں نبوت کا نور دیکھتا تھا اور اس کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔
نبی مجھے اپنے ساتھ غار میں رکھتے تھے، وہاں ہم عبادت پروردگار عالم بجا لاتے تھے۔ وہ کیفیت بیان کی ہے امیر المومنین نے، فرماتے ہیں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی، جب رونے کی آواز سنی اور رسول اسلام کے سامنے بیان کیا تو رسول نے مسکرا کے کہا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، بس فرق یہ ہے کہ تم میرے بعد نبی نہیں ہو بلکہ میرے وصی ہو، میرے جانشین ہو، میرے خلیفہ ہو۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا مقرب النبوۃ بطن امی، تم کل کے مسلمان مجھے علی پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو، حالانکہ علی وہ ہے جس نے اس وقت نبوت کی گواہی دی جس وقت وہ اپنی ماں کے شکم کے اندر موجود تھا۔ یہی سبب ہے کہ جب نبی آتے تھے تو جناب فاطمہ بنت اسد پہ تعظیم کھڑی ہو جاتی تھی، رسول اسلام فرماتے تھے چچی جان آپ کی مرتبہ میری ماں کی برابر ہے، آپ تعظیم کے لیے پہ تعظیم کیوں کھڑی ہوتی ہیں؟ تو جناب فاطمہ بنت اسد کہتی تھی یا یتیم عبداللہ میں آپ کی تعظیم نہیں کرتی، اے مصطفیٰ میں آپ کی تعظیم نہیں کرتی، بلکہ جو بچہ میرے شکم میں ہے وہ مجھے آواز دیتا ہے ماں تعظیم کے لیے کھڑی ہو جا، کائنات کا رسول آ رہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو فالذین آمنوا بہ، اس پر ایمان لاؤ، وعزروہ، اس کی عزت کرو، ونصروہ، اس کی نصرت کرو، فاتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون، اور اس نور کی اتباع کرو جو پروردگار عالم نے اس کے ساتھ نازل فرمایا۔ لیکن لوگوں نے نبی کی وصایت کا انکار کیا، بربنائے مصلحت کیا، بربنائے سیاست کیا، اور یہ آخری پیغمبر کی شان ہے کہ آپ کے 12 اوصیاء ہیں، اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی آپ کی وصایت باقی رہے گی، آپ کا وصی باقی رہے گا۔ امیر المومنین کے بعد باقاعدہ نص موجود ہے، تمام کتابوں میں، شیعہ سنی کتابوں میں نص موجود ہے۔ امیر المومنین کے بعد امام حسن مجتبی آپ کے وصی، امام حسن کے بعد امام حسین آپ کے وصی ہیں۔ اس وصایت کا اعلان خود امام حسین نے کربلا میں فرمایا ہے۔ امیر المومنین کا تعارف کراتے ہوئے کہا ہے کہ میں وصی رسول کا بیٹا ہوں۔ اب وصی رسول کی اتباع اور آپ کی اطاعت سب پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یزید برسر اقتدار آ گیا، سوال بیعت کیا، امام جانتے تھے کہ بیعت نہ کرنے کے نتیجے میں میرا قتل لازمی ہے، یہ قتل ضرور کریں گے۔ امام نے ایک ایسا مقام چنا کہ اب تک جو قتل ہوتے چلے آ رہے تھے قاتل چھپ جاتا تھا، ایک ایسا محاذ چنا امام حسین علیہ السلام نے کہ نہ صرف اس دور کا قاتل بے نقاب ہو جائے، جو پچھلے قاتل تھے وہ بھی بے نقاب ہو جائے۔ قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل تاکہ جدا ہو جائے۔ اگر مدینے میں قتل ہو جاتے امام تو وہ انقلاب برپا نہ ہوتا، وہ نتائج حاصل نہ ہوتے جو نتائج امام حسین حاصل کرنا چاہتے، لہذا مدینہ چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کہ ان قریب یزید کی فوجیں مدینے کو تاراج کر دے گی، میں نہیں چاہتا کہ نانا کا شہر خاک و خون میں غلطہ ہو، لہذا حسین چھوڑ رہا، مدینہ چھوڑ دیا امام حسین۔ مکہ آ گئے، مکہ میں محسوس کیا کہ حاجی احرام کے اندر خنجر چھپا کے آیا ہے، تو حج کو عمرے میں تبدیل کیا، مکہ چھوڑ دیا، کہا میں نہیں چاہتا کعبے کی حرمت پامال، میں نہیں چاہتا کہ مکہ کے اندر فتنہ و فساد برپا ہو۔ اگر مکہ میں قتل ہو جاتے پتہ ہی نہیں چلتا کون قاتل ہے، قاتل بے نقاب ہی نہیں ہوتا۔ چھوڑ دیا امام نے، اپنے سفیر کو بھیجا۔ اس دوران جب آپ مکہ میں تھے آپ کو ہزاروں خطوط ملے
ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے۔ تو امام حسین نے اپنے بھائی کو، عقیل کے بیٹے کو، جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی جانب روانہ کر دیا۔ 2 بچے آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ بچے کیوں بھیجے امام حسین نے؟ بچے اس لیے بھیجے تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ امام حسین جو کوفہ جا رہے ہیں یہ آپ کا ایک سیاسی عمل ہے۔ نہیں، سیاسی عمل ہوتا تو فوج بھیجتے، دستہ بھیجتے، جابازوں کو بھیجتے، سپاہیوں کو بھیجتے، لیکن جناب مسلم کو اور ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے ساتھ روانہ کیا کہ ہم کوئی سیاسی قدم اٹھانے نہیں جا رہے ہیں، ہمارا مقصد حکومت نہیں ہے، ہمارا مقصد اقتدار نہیں ہے۔ امام حسین کا مقصد اگر اقتدار ہوتا تو امام لشکر اکٹھا کرتے، فوج اکٹھا کرتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے۔ کیا مین پاور کی کمی تھی امام کے پاس؟ نہیں، تاریخ طبری پڑھ کے دیکھیں، ابن ہشام اٹھا کر دیکھیں، تاریخ یعقوبی اٹھا کر دیکھیں، امام کو نہ صرف کوفے سے خطوط ملے بلکہ سینکڑوں قبیلوں سے خطوط مل چکے تھے جو پولیٹیکل اور سیاسی اقدام کرنا چاہتے تھے، وہ امام کے ساتھ ہونا چاہتے تھے۔ اور اگر امام کو سیاسی قدم اٹھانا ہوتا تو امام کو فوجوں کی کوئی کمی نہ ہوتی، سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں کی فوج امام اکٹھا کر سکتے تھے۔ سینکڑوں، تاریخ بتا دی، قبیلوں سے امام کو خطوط ملے تھے، لیکن نہیں، امام کا جو محاذ تھا وہ حق اور باطل تھا، تاکہ حق اور باطل بے نقاب ہو جائے۔ یزید کے پاس وہ جو وصایت کا پیراہن اس نے اوڑھ لیا ہے، نبی کی وصایت کا، اس وصایت کے پیراہن کو فرزند رسول نے قیامت تک کے لیے اتار لیا اور خلافت اور اقتدار کو قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ تخت و اورنگ و تاج و نگی اور ہے، نبی کی قلت وصایت اور ہے۔ ہر آنے والا نبی کے بعد یہی کہتا تھا نا کہ میں نبی کا وصی ہوں، اپنے آپ کو وصی بتاتا تھا۔ یزید بھی یہی کہتا تھا۔ تو امام حسین کا جو محاذ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو وصایت کا پیراہن خلیفہ وقت نے اوڑھ رکھا ہے اس کو اتار لیا جائے۔ اور یہی سبب ہے کہ کربلا کے بعد، یزید کے بعد جتنے خلفاء ہوئے وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اسلام کے خلیفہ نہیں تھے۔ یہی سبب ہے کہ یزید کے بعد تک کی بدعتیں اسلام میں شامل ہو گئیں، اس کے بعد کسی خلیفہ کی عادات و اطوار اور اس کی عادتیں شریعت کا روپ اختیار نہ کر سکیں، اس لیے کیونکہ امام حسین نے اپنا خون بہا کر کربلا کے بن میں حق اور باطل کو جدا کر دیا۔ قیامت تک کے لیے خلیفہ وقت سے وہ وصایت کا لباس چھین لیا جو وہ پہنا کرتا تھا۔ تو امام کا اگر قدم پولیٹیکل ہوتا تو امام دستہ بھیجتے، لشکر بھیجتے۔ امام نے جناب مسلم کو بھیجا اور ان کے 2 بچوں کو ان کے ساتھ روانہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی سیاسی قدم اٹھاتا ہے تو وہ بچوں کو نہیں بھیجتا۔ اور جناب مسلم کا قدم اگر سیاسی ہوتا تو وہ دارالامارہ میں پناہ لیتے، لیکن گورنر ہاؤس میں آپ نے پناہ نہیں لی، دارالامارہ میں، سیاست کے ایوانوں میں نہیں گئے۔ یہ تو روحانی سرپرستی کا سوال تھا، یہ پولیٹیکل قدم نہیں تھا۔ ادھر امام حسین چلے، مکہ چھوڑ کے چلے، روح کعبہ مفارقت کر گئی، لوگ غلاف کعبہ سے لپٹے رہے۔ کاش دنیا جانتی کہ جو جانے کعبہ ہے وہ تو پرواز کر چکی ہے، مفارقت کر چکی، اور ہم تو فقط غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے ہیں۔ نبی کا وصی، علی کا وصی، حسن کا جانشین چلا، کوفہ کی جانب چلا، خیمے نصب ہوئے، رات دن جناب مسلم کی یاد دل میں باقی ہے۔ نہ جانے مسلم کا کیا ہوا ہوگا۔ دور سے ایک ناخہ سوار نظر آیا، عباس سے کہا، عباس
آنے والے سے پوچھو شاید مسلم کا پتہ جانتا۔ حضرت عباس نے روکا، وہ شخص ناقے سے اترا، کہا مجھے آپ لوگوں کی تلاش تھی، فرزند رسول سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عباس اس شخص کو امام حسین کے نزدیک لے کر آئے۔ امام کرسی پر جلوہ افروز تھے۔ اس نے کہا مولا اگر اجازت ہو تو کیا اکیلے میں خلوت میں آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا جو گفتگو کرنی ہے سب کے سامنے کرو، تاکہ مورخ کا قلم یہ لکھے کہ حسین کا قدم سیاسی نہیں تھا، حسین کوئی چھپ کر کوئی کام نہیں کر رہے تھے۔ بس اس نے اپنا عمامہ اتارا اور امام کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا مولا جب چلا ہوں تو مسلم کے لاشے میں بچے رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے۔ ایک شور برپا ہوا، بیویوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ جناب عباس کی سگی بہن حضرت عباس علیہ السلام کی جناب رقیہ بنت علی ابن ابی طالب، جو جناب مسلم کی زوجہ تھیں، جناب عباس خیمے میں تشریف لائے، کہا اے میرے بھائی عباس، پردیس میں میرا شوہر مارا گیا اور آپ کے ہاتھوں میں تلوار رہی۔ عباس کا ہاتھ عزم بن کے قبضہ شمشیر پر جا کر رکا، بہن تیری عظمتوں کی قسم اگر مسلم کا بدلہ کوفے میں خون نہ بہہ جائے۔ امام حسین نے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا عباس تجھے میرے حق کی قسم ہے تلوار نہ چلانا۔ اب امام حسین نے کہا زینب ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو لے کر آؤ۔ جناب زینب مسلم کی یتیمہ کو لے کر آئیں۔ یہ بچی سکینہ کی ہمسن تھی، دونوں سہیلیاں تھیں۔ دونوں بچیاں گلے میں باہیں ڈالے ہوئے امام حسین کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ امام نے مسلم کی یتیمہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، گود میں بٹھایا، کہا زینب وہ جو ہم نے بازار سے بندے لیے تھے ذرا لے کر تو آؤ۔ جناب زینب بازار کے وہ بندے لے کر آئیں۔ امام حسین نے کانوں میں وہ ننھے بندے پہنا دیے، سر پہ دست شفقت پھیرا۔ اس بچی نے ایک مرتبہ مولا کے چہرے کو دیکھ کے کہا کیا میں یتیم ہو گئی جو آپ میرے سر پر دست شفقت پھیر رہے؟ حسین نے سینے سے لگا کے کہا میری بچی آج سے حسین تیرا بابا ہے، حسین تیرا بابا ہے۔ میں کہوں مولا بڑا کرم ہوا، یتیم بچی کو سینے سے لگایا، کانوں میں بالیاں پہنائیں، سر پہ دست شفقت پھیرا، مگر مولا یہ منظر 4 برس کی سکینہ دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو کوئی سینے سے لگاتا ہے، کوئی کانوں میں بندے پہناتا ہے، کوئی سر پہ دست شفقت پھیرتا ہے، مگر ہائے سکینہ کی قسمت کہ جب سیاہ آندھیاں چلیں، فرات کا پانی اچھلا، زمین میں زلزلہ آیا، کسی شقی نے سکینہ کے منہ پہ تماچا مارا، بچی تڑپ کے کہتی ہے کیا میں یتیم ہو گئی، کیا میرا بابا حسین مارا گیا؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس ذکر کو بطور عبادت قبول فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے، جو بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں شفاء کاملہ عاجلہ اور کلی عطا فرما، جو فریض جوان ہیں جناب زینب کی راہوں پر چلاتے ہوئے عزت و آبرو کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہمارے نوجوانوں کو وہ توفیق عنایت فرما کہ جو تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکے۔ خدا نخواستہ کوئی شریعت کا پابند نہ ہو اسے نماز روزے کا پابند کر دے۔ خدا نخواستہ کوئی امام مظلوم کی عزاداری کو سبک اور ہلکا سمجھتا ہو، عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما دے۔ غیر اسلامی طاقتوں کو نعبود قرار دے، پرچم توحید اور ولایت کو سربلندی عطا فرما۔ عزادار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ و امان میں رہیں۔ ہمارے دینی مقدس مقامات زیارت گاہوں کی حفاظت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو بھر دے۔ والدین کا سایہ بچوں کے سروں پر قائم اور دائم رکھ۔ ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کے ایکسیڈنٹ حادثات سے اور نظر بد سے محفوظ فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار کر دے، جو باروزگار ہیں ان کے رزق حلال میں کثیر اضافہ عطا فرما۔ جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں شرف زیارات بخش دے۔ رب کریم
مرحوم کے درجات بلند فرما، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی عزت و آبرو، صحت اور رزق میں کثیر اضافہ عطا فرما، ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم سے، اس وبا سے ہمیں نجات دے رب کریم، ہر قسم کی لا علاج بیماریوں سے ہم کو محفوظ فرما، یہ دنیا ظلم سے بھر رہی ہے، ان زخموں کا بس ایک ہی علاج ہے، مداوا ہے، حضور کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مصطفیٰ حسین رضوی ابن سید مظفر حسین رضوی صاحب کی روح پرفتوح کو ثواب ایصال فرما دیں۔